بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے نفسیاتی پہلو پہ بات کریں گے کہ جو بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ اپنی اپنی نفسیات لے کے آ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، تو یہ سب ایک نفسیاتی رد عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بات کرنے میں آپ کو کخ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا ان کا کیا رویہ ہے یا یہ کیا چاہتے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ اپنے باتوں سے اور اس سے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کو کچھ اشارے دوں گی اس کے بارے میں، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں میں کیا چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جن لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں نا، وہ آپ کی مدد کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب وہ ان کو اتنا عادی بن چکے ہیں کہ وہ بالکل گھر میں بیٹھ گئے، اب وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر کے دیں گے، کبھی ان کی مدد کرنا چھوڑ بھی دیں گے تاکہ وہ خود کچھ کرنا سیکھ جائیں۔ جب آپ ان کی مدد کرنا چھوڑیں گے تو وہ پھر نکلیں گے باہر اور کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے اور کچھ حاصل کریں گے۔ ایک تو یہ ان کی نفسیات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، وہ خوبصورت سمجھتے ہیں اور ان کا چلنے کا طریقہ پورے اعتماد ہوتا ہے اور گفتگو میں ان کی بہت اعتماد والی ہوتی ہے اور لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور لوگ واقعی متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ چاہے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ عورت کے مقابلے میں مرد جلدی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورت کے مقابلے میں مرد جلدی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مرد جو ہوتا ہے وہ تھوڑا جذباتی ہوتا ہے، لیکن عورت جذباتیت کی بجائے پر اعتمادی کو سامنے رکھتی ہے اور اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ پر اعتمادی سے جو بھی فیصلہ کرے پر اعتماد اور سارے سچویشن کو دیکھ کے کرے، وہ کبھی بھی اچانک ہاں نہیں کر دیتی۔ سائیکالوجی کی روح سے عورت ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ جو لوگ تنہا رہتے ہیں وہ بڑے مضبوط اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور ان کی تنہائی ان کو مشہور بھی کر دیتی ہے، اور اکثریت ان کی ذہانت میں اول ہوتی ہے، لوگ ان کو ذہین ترین مان رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائیکالوجی کے اس حساب سے پتہ لگایا گیا ہے کہ تنہا لوگوں کی ذہنیت بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں اور اپنا نام بھی بلند کرتے ہیں وہ کوشش سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خود پیاز کا تنقید کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ پیاز کھا کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی ذائقہ لگے گا۔ اوروں کو بھی، جتنے بھی انسان ہیں سب کو پیاز کا ایک ہی ذائقہ لگے گا، لیکن جو مختلف سبزیاں ہیں ان کا اپنی پسند کے مطابق سب کو الگ الگ ذائقہ لگے گا۔ کوئی بھی ایک ذائقے کے اوپر نہیں جائے گا، الگ الگ ذائقہ سب کو اس کا پسند آئے گا۔ اگر آپ پر کوئی تنقید کر رہا ہو اور آپ اس کے سامنے مسکرا دیں تو آپ یقیناً طاقتور ہیں۔ تنقید کرنے والے کے سامنے مسکرانا ایک بڑی طاقت کی بات ہے، کیونکہ وہ غصے میں آپ کے اوپر برا بھلا کہہ رہا ہوگا اور آپ سامنے مسکرا رہے ہوں گے، تو یقیناً یہ آپ کی طاقتور نفسیات ہے کہ آپ نے اس کی باتوں کے اظہار کے اوپر آپ کے ذہن میں ایک ہلکا پن ہے۔ اور یہ ایک بڑی کام کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو بچے اسکول دیر سے آتے تھے وہ سب سے کامیاب نکلتے ہیں، سب سے زیادہ ذہین اور کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے آرام سے اسکول پہنچنے کا طریقہ، ان کو آرام سے ہر چیز فیصلہ کرنے کا طریقہ ان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ ان کے ذہن میں وہ جلدی پھرتیلا پن نہیں ہوتا اور ان کی نفسیات ان کو سلولی لے کے چلتی ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، تو یہ جو ہے یہ اس طرح یہ اپنی مقام جیتتے ہیں، یہ ذہین ہوتے ہیں اور یہ بہت سلولی اور اسکول بھی آہستہ سے پہنچتے ہیں۔ اور آخری بات یہ، ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لوگ اپنے جوتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ شخصیت کا انحصار جوتوں پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جوتوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جوتے کس طرح پہنے ہوئے ہیں، کس سے رکھے ہوئے ہیں، کتنے صاف ہیں، کتنے چمکدار ہیں، اس سے آپ کے ذہن کی ساخت پتہ چلتی ہے۔
یہ لاشعوری طور پر جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں یہی ہماری نفسیات ہوتی ہیں، اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب ہمارے مختلف انسانوں کا رد عمل ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ جوتے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ انسان صاف ستھرا ہے، یہ اس کے جوتے چمک رہے، اس کی شخصیت ایسی ہے، یہ ویسے ہے۔ ہاں، اور ایک اہم بات اور کہ جن کو آپ اپنی زندگی سے بھلا چکے ہوتے ہیں وہ آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بھلا سکتے، ان کی نفسیات میں، ان کے لاشعور میں آپ ہیں، وہ آپ کا ذکر آپ کو پھر بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں پر آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد کر رہے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں آپ کی باتیں ہیں، آپ کا ذکر ہے، آپ کو بلانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے لیکن بھلا نہیں پا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی آپ کا ذکر محفل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، باتوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم سب انسانوں کی نفسیات ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم سب ایک دوسرے کو سمجھ کے پیار کر کے محبت سے چل سکتے ہیں۔ یہ سارے انسانی رشتے بڑی محبت کے ہوتے ہیں، بس ان کو صرف سمجھنا ہوتا ہے، اور ہمارا لاشعور جو ہے یہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے، اس میں ہر چیز ذہن میں بس جاتی ہے۔ تو آپ کو اپنے لیے یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور پھر اپنے آپ کو بڑی سہولت سے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں کرے تو آپ سمجھ جائیں دیکھ کے کہ ہاں یہ اس کی ایسی نفسیات ہے، تو لوگوں کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی، اور آپ کی زندگی آسان ہوگی، اور آپ میں لوگوں میں پیار بڑھے گا، اور آپ اچھے سے تعلقات بڑھا سکیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔